اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 78 سے۔ وفیما انبأنی ابو عبداللہ الحافظ اجازہ حدثنا ابو العباس الاصم حدثنا الربیع قال قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی الاقرار بالایمان وجہان فمن کان من اہل الاوثان ومن لا دین لہ یدعی انہ دین نبوہ فإذا شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ فقد اقر بالایمان ومتى رجع عنہ قتل ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فقد بدلوا منه وقد أخذ عليهم فيه الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله فقد قيل لي إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويقول لم يبعث إلينا فإن كان فيهم أحد هكذا فقال أحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكن هذا مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول وأن دين محمد حق أو فرض وأن محمد رسول الله إلى آخرہ۔ حدیث نمبر 78۔ مصنف فرماتے ہیں، مصنف یعنی حافظ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں، خبر دی مجھ کو ابو عبداللہ حافظ نے، خبر دی ابو العباس اصم نے، وہ کہتے ہیں بیان کیے ہم سے ربیع قال، وہ کہتے ہیں قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاقرار بالایمان وجہان۔ ماسبق سے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ایمان جمہور محدثین کے نزدیک تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا نام ہے۔ تو زبان سے اقرار کرنا، ایمان کا اقرار کرنا تفصیل ما سبق میں گزر چکی ہے، تو اقرار بھی ایمان کا ایک جز ہے ان حضرات کے نزدیک۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں الاقرار بالایمان وجہان، ایمان کے اقرار کی دو صورتیں ہیں، ایمان کے اقرار کی دو صورتیں ہیں۔ فمن کان من اہل الاوثان، تو جو شخص بت پرستوں میں سے ہو، ومن لا دین لہ، اور جس کا کوئی دین نہیں، جس کا کوئی دین نہ ہو، وہ دین نبوی کا دعوے دار ہو، فإذا شہد ان لا الہ الا اللہ، تو جب ایسا شخص گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دے دے کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس نے ایمان کا اقرار کر لیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اقرار جو ایمان کا ایک جز ہے، اقرار کی دو صورت ہوتی ہے، اقرار کی دو صورت، اقرار کرنے والا کون ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔
اگر وہ بت پرستوں میں سے، یعنی پہلے بت پرست تھا، بت پرستوں میں سے ہے، یا ایسا شخص ہے جس کا کوئی دین نہیں ہے، جس کا کوئی دین نہیں ہے، اب وہ دین نبوی کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو ایسا شخص جب اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، جب اس بات کی اس نے گواہی دے دی تو اس نے ایمان کا اقرار کر لیا، ایمان کا اقرار کر لیا۔ تو اقرار بالایمان کی ایک صورت یہ ہے۔ اب وَمَتَى رَجَعَ عَنْهُ قُتِلَ، اور جب وہ اس سے رجوع کرے گا، سمجھ رہے ہیں، اس اقرار سے رجوع کرے گا تو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ عَلَى دِينِ الْيَهُودِيَّةِ، دو صورت تھی، دو صورت میں سے ایک تو بے دین کا اقرار، یعنی ایسے انسان کا اقرار جس کا کوئی دین نہ ہو یا بت پرست تھا، تو وہ اتنا اگر کہہ دیتا ہے اپنی زبان سے، اس بات کی گواہی دے دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیتا ہے، تو اس کی طرف سے ایمان کا اقرار پا لیا گیا، ایمان کا اقرار پا لیا گیا۔ دوسرا وہ شخص جو دین یہودیت یا دین نصرانیت پر ہو، یعنی جس کا دین یہودیت یا عیسائیت ہو، جو شخص مذہب یہودیت یا مذہب عیسائیت پر ہو، فَهَؤُلَاءِ يَدَّعُونَ دین موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام، تو یہ حضرات، ان حضرات کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرات یعنی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور نصرانی جسے آج عیسائی کہا جاتا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ حال یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل ڈالا ہے، حالانکہ ان کی کتاب میں یعنی تورات اور انجیل میں ان سے عہد لیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ان سے عہد لیا گیا ہے۔ فَكَفَرُوا بِتَرْكِ الْإِيمَانِ بِهِ، تو یہ یہود اور نصارہ کافر ہو گئے، بِتَرْكِ الْإِيمَانِ بِهِ، اپنے دین اور اپنی کتاب پر ایمان کو چھوڑ کر، اور وَاتِّبَاعِ دِينِهِ، سمجھ رہے ہیں، اور یہ کافر ہوئے کس کو؟ ان پر ایمان کو ترک کر کے اور اپنے دین کی اتباع کو ترک کر کے، مَعَ مَا كَفَرُوا بِهِ مِنَ الْكِذْبِ عَلَى اللَّهِ من الکذب علی اللہ قبلہ، باوجود اس کے کہ یہ کافر ہوئے اللہ پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ فقط قیل لی ان فیہم من هو مقیم علی دینہ یشہد ان لا الہ الا اللہ و یشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ ان میں دین یہودیت پر قائم رہنے والوں میں، دین نصرانیت میں قائم رہنے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے دین پر قائم ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ لم یبعث الینا، اللہ کے رسول تو ہیں مگر انہوں ہماری طرف نہیں بھیجے گئے ہیں۔ فَإِن كَانَ فِيهِمْ أَحَدٌ هَكَذَا، تو مجھے جو یہ بات بتائی گئی، امام شافعی کہتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہود و نصارہ میں
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہودیت و نصرانیت پر قائم بھی ہیں اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں، دین یہود اور دین نصارہ پر قائم بھی ہیں اور اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ہماری طرف مبعوث نہیں کیا گیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أَحَدٌ، تو اگر ان لوگوں میں کوئی ایسا ہے، سمجھ رہے ہیں، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أَحَدٌ هَكَذَا، تو اگر ان میں کوئی اس طرح کا ہے، فَقَالَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ، تو یہ اقرار بالایمان کا مکمل کرنے والا نہیں ہوگا، اقرار بالایمان کو مکمل کرنے والا نہیں ہوگا، کہتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أَحَدٌ هَكَذَا فَقَالَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ هَٰذَا مُسْتَكْمِلَ الْإِقْرَارِ بِالْإِيمَانِ، تو یہ ایمان، اقرار بالایمان کا مکمل کرنے والا نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہے کہ محمد کا دین حق ہے، محمد کا دین فرض ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں برات ظاہر کرتا ہوں ان تمام باتوں سے جو دین محمد کے خلاف ہے یا دین اسلام کے خلاف ہے۔ جب وہ اتنا کہہ لیا، جب وہ اتنا کہہ لے تو اس نے اقرار بالایمان کو مکمل کیا۔ ابھی آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب اقرار بالایمان کی 2 صورتوں کو سماعت فرمائی، اسے مختصراً میں واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دنیاوی احکام کے اجراء کے لیے، یعنی کسی شخص کو دنیا میں مومن کہے جانے کے لیے اور مومن کے احکام جاری کرنے کے لیے لازم ہے کہ زبان سے اقرار کرے، ایمان کا زبان سے اقرار کرے، تو اس پر ایمان کے احکام جاری اور نافذ ہوں گے۔ اب اقرار بالایمان کا مکمل کرنے والا وہ کب ہوگا، یا دوسرے لفظ میں کہیے کہ ایمان کا اقرار کس طریقے سے اس سے وجود میں آئے گا، تو امام شافعی کہتے ہیں اقرار بالایمان کی تکمیل کی 2 صورت ہوتی ہے۔ ایمان کے اقرار کی 2 صورت ہوتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص بے دین ہے، اس کے پاس کوئی آسمانی دین نہیں ہے، یا کوئی شخص بت پرست ہے اور وہ زبان سے اتنا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، یا یوں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی طرف سے یہ اقرار بالایمان ہے، اور اب اسے مومن سمجھا اور کہا جائے گا، اور مومن کا سا اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ ایک صورت تو اقرار کی یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس نے شہادت دے دی تو وہ ایمان کا اقرار کرنے والا ہوا، اور اسے مومن سمجھا اور کہا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس آسمانی دین ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی نبی کے دین پر ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ دین یہودیت پر ہے، دین عیسائیت پر ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے۔ اب جس کا دعویٰ اس طریقے کا ہے کہ دین عیسائیت پر ہے یا دین نصرانی
پر ہے، بس میں رہیں۔ تو حال یہ ہے کہ اس طرح کا ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دین یہودیت پر ہے یا دین عیسائیت پر ہے۔ اور حال یہ ہے کہ ان یہود و نصارہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری طرف وہ نہیں بھیجے گئے ہیں۔ تو ان کی طرف سے صرف یہ گواہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی اقرار بالایمان کے لیے ناکافی ہوگی اقرار بالایمان کے لیے، بلکہ ان کی طرف سے اقرار بالایمان اس وقت ہوگا جب کہ یہ اس گواہی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد کا دین حق ہے یا فرض ہے، یا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں براءت ظاہر کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے، میں براءت کا اظہار کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو دین محمد کے مخالف ہے، یا تو یوں کہے کہ میں براءت ظاہر کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو دین اسلام کے خلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں فَإِذَا قَالَ هَذَا، جب وہ یہ کہے تب اس نے اقرار بالایمان کو مکمل کر لیا۔ وَبَسَطَ الکلام فیہ کہتے ہیں امام شافعی نے اس میں تفصیل سے کلام کیا ہے۔ وَعَلَىٰ قِيَاسِ هَذَا كُلُّ مَنْ تَلَفَّظَ بِكَلَامٍ مُحْتَمِلٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ صَرِيحُ اقرار بالایمان حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا يُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الاحتمال۔ اس مذکورہ تفصیل پر قیاس کرتے ہوئے ہر وہ شخص جو احتمال رکھنے والے کلام کا تلفظ کرے تو یہ اس کی طرف سے ایمان کا صریح اقرار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ ایسے کلام کا تلفظ کرے جو اس احتمال کو نکال دے۔ وقد بسط الحلیمی رحمہ اللہ تعالی الکلام فی شرحہ، شیخ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے مفصل کلام کیا ہے۔ وقد ينعقد الایمان بغیر القول المعروف اذا اتى بما يؤدي معناه وما ذکرنا من الآیہ دلالہ علی ذلک۔ کبھی مشہور قول لا الہ الا اللہ کے بغیر بھی ایمان منعقد ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کے کہے بغیر بھی ایمان منعقد ہو جاتا ہے۔ اذا اتی بما یؤدی معناہ، جب ایسے الفاظ لے آئے جن سے معروف قول کا مفہوم ادا ہو جائے وما ذکرنا من الآیہ دلالۃ علی ذلک، جو آیت ہم نے ذکر کی ہے اس میں اس پر دلالت ہے۔ اس سے پہلے آیت سن چکے آپ کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، تو ایک شخص کا ایسا کہنا کہ میں ان سب سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، تمام باطل معبودوں سے میں بری ہوں، اور میں تو عبادت کرتا ہوں اس کی، بس اسی کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو اس سے بھی معروف قول کا مفہوم، لا الہ الا اللہ کا مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی شخص اگر لا الہ الا اللہ کے بجائے ایسا کوئی جملہ کہے جو اس مفہوم کو ادا کرے، جس سے اس مفہوم کی ادائیگی ہو گئی، تو وہ شخص بھی مومن
ہو گیا۔ قال البیہقی رحمہ اللہ تعالی وقد روینا فی حدیث المقداد ابن الاسود انہ قال حافظ بیہقی ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قد روینا فی حدیث المقداد، ہم مقداد بن اسود کی حدیث میں روایت کر چکے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار فقاتلنی فضرب احدی یدی بالسیف فقطعها ثم لاذ منی بشجرۃ فقال۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ارأیت، آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں کسی کافر سے ٹکراؤں، ان لقیت رجلا من الکفار، اگر میں کسی کافر سے ٹکراؤں، وہ مجھ سے قتال کرے اور تلوار میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالے، فضرب احدی یدیہ بالسیف، پھر وہ بھاگ کر مجھ سے کسی درخت کے ساتھ پناہ لے لے اور یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا ہوں، اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے اسلام لایا ہوں، اقتلہ یا رسول اللہ بعد ان قالہا، کیا اس کے یہ کہنے کے بعد میں اس کو قتل کر دوں؟ حال یہ ہے کہ میرا اس کا مقابلہ جاری تھا اور مقابلے میں قتال میں وہ میرے ایک ہاتھ کو کاٹ چکا ہے، پھر ایک درخت کی پناہ لے لیا اور میں اس پر حاوی ہوں کہ ایسی صورت میں وہ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اسلام لایا ہوں، کیا اس کے یہ کہنے کے بعد میں اس کو قتل کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو قتل نہ کر۔ کیا فرمایا؟ لا تقتلہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو قتل نہ کر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میرا ہاتھ کاٹ چکا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میرا ہاتھ کاٹ چکا، انہ قطع یدی، ثم قال ذلک بعد اقتلہ، پھر انہوں نے اس کے بعد کہا میں اسے قتل کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلہ، تو اسے قتل نہ کر، فإن قتلتہ، اب اگر تم اس کو قتل کرو گے تو وہ تمہارے درجے میں ہوگا، اب اگر تم اسے قتل کرو گے فإنہ بمنزلتک قبل ان تقتلہ، سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے اسے قتل کیا تو وہ تیرے اس مقام پر ہوگا جس مقام پر تو اس کو قتل کرنے سے پہلے تھا، اور تو اس کے اس مقام پر ہوگا جس پر وہ کلمہ پڑھنے سے قبل تھا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کے قائل کے قتل کو تم نے جائز سمجھا اور یہ کفر ہے۔ حدیث نمبر 79، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر بن اسحاق الفقیہ اخبرنا احمد بن ابراہیم بن ملحان حدثنا ابن بکیر حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن عطاء ابن یزید اللیثی عن عبید اللہ ابن عدی ابن الخیاط عن المقداد انہ قال یا رسول اللہ فذکرہ۔
ہمیں اسی کی خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں خبر دی ہے ابو بکر بن اسحاق فقیہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بات بیان کی ہے احمد بن ابراہیم نے، احمد بن ابراہیم بن ملحان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہے ابن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہے لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے، انہوں نے عبداللہ بن عدی بن خیار سے، انہوں نے مقداد بن اسود سے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر اسی مذکورہ حدیث کو ذکر کیا جس کو ابھی ابھی آپ نے سنا ہے۔ کہتے اخرجہ فی الصحیح، اس حدیث کی تخریج شیخین نے بھی کی ہے اپنی اپنی صحیح میں، یعنی بخاری اور مسلم نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے صحیح البخاری میں اور صحیح المسلم میں۔ وروینا فی حدیث عقبۃ بن مالک فی قصۃ شبیہہ بقصۃ المقداد غیر انہ قال فقال انی مسلم، کہتے ہیں کہ اور ہم عقبہ بن مالک کی حدیث میں بھی مقداد کے قصے کے مانند ایک قصے کی روایت کیے ہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا انی مسلم، اسلمت کی جگہ انی مسلم، فذکر ما کان من نبی من اعراضہ عن قاتلہ وقولہ، جب میں مسلمان بھی ہوں، پھر آگے اس سے وہی ذکر کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعراض منقول تھا اس کے قاتل سے، اور آپ کا یہ فرمان بھی کہ ان اللہ ابا من قتل مومنا، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ نے انکار کیا ہے اس شخص کی مغفرت سے جو شخص کسی مومن کو قتل کرے۔ فصل فی من کفر مسلما، حدیث نمبر 80۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو الولید الفقیہ اخبرنا الحسن بن سفیان حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن بشر و عبداللہ بن نمیر قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدہما۔ یہ فصل تکفیر مسلم کے حکم میں، یہ فصل انتہائی اہم فصل ہے۔ اس فصل میں جو گفتگو آ رہی ہے انتہائی توجہ کے لائق گفتگو ہے، موضوع ہے تکفیر مومنین، موضوع ہے تکفیر مسلمین، یعنی کسی مسلم کو کافر کہنا۔ اب یہ فصل آج کے دور میں اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے جب کہ ہم اپنے گرد و پیش میں شب و روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ آپس میں ذرا اختلاف ہوا، معمولی تنازع ہوا تو ایک فریق
دوسرے فریق کو، ایک فرد دوسرے فرد کو کافر بنانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے اور بھرپور کوشش کرتا ہے اور اس وقت تک دم نہیں لیتا ہے جب تک کہ ایک مسلم کو کافر لوگوں کی نظر میں بنا کر نہ چھوڑے۔ تو اس فصل میں تکفیر مومنین کے حکم کا بیان ہے کہ وہ آدمی جو کسی مسلم کو کافر کہتا ہے، ایسے کافر کہنے والے کا کیا حکم ہے، اور جس کو کافر کہا اس کا کیا حکم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے۔ تو اس وقت شعب الایمان للبیہقی کی 80ویں حدیث ہمارے سامنے ہے۔ حدیث نمبر 80 ہے۔ حافظ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں کہ خبر دیے ہم کو ابو عبداللہ حافظ۔ ابو عبداللہ حافظ کہتے ہیں خبر دیے ہم کو ابو الولید فقیہ، وہ کہتے ہیں خبر دیے ہم کو حسن بن سفیان، وہ کہتے ہیں بیان کیے ہم سے، حدیث بیان کیے ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ۔ یہ ابو بکر بن ابی شیبہ، اسے یاد رکھیے گا۔ حدیث بیان کیے ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے محمد بن بشر اور عبداللہ بن نمیر، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں قالا، یعنی محمد بن بشر اور عبداللہ بن نمیر یہ دونوں حضرات کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے عبید اللہ بن عمر۔ عبید اللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدہما۔ رواہ، ترجمہ اس کا رکھ رہا باقی، رواہ مسلم فی الصحیح، امام مسلم نے بھی اس حدیث کی، کون سی حدیث کی؟ جس کو بھی آپ نے سنا، اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدہما، امام مسلم نے بھی اپنی صحیح یعنی صحیح مسلم میں روایت کی ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابو بکر بن ابی شیبہ سے روایت کی ہے۔ امام مسلم کی روایت اس طریقے سے ہے صحیح مسلم میں، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا محمد بن بشر و عبداللہ بن نمیر قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال اذا اکفر الرجل اخاہ اذا اکفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدہما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے دینی بھائی کو کافر کہتا ہے، جب کوئی شخص اپنے دینی بھائی کو کافر کہتا ہے، یہاں پر جو شعب الایمان للبیہقی ہے اس میں الفاظ اس طریقے سے ہیں اذا کفر الرجل اخاہ، اور صحیح مسلم کا جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس میں الفاظ اس طریقے سے ہیں اذا اکفر الرجل اخاہ، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے دینی بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک شخص کی طرف کفر ضرور لوٹتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص
جو مسلم ہونے کا دعوے دار ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے اور دوسرے ایسے شخص کو وہ کافر کہہ رہا ہے کہ دوسرے شخص کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مسلم بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک شخص کی طرف کفر ضرور لوٹتا ہے جس کو اس نے کافر کہا ہے، اگر اس میں کفر موجود ہے تو وہ شخص کافر ہے اور کہنے والا اپنی جگہ مومن ہے، مگر جس شخص کو اس نے کافر کہا اور اس کے اندر کفر موجود نہیں ہے تو یہ کفر قائل کی طرف پلٹے گا۔ تو کہتے ہیں ان ابی بکر بن شیبہ، امام مسلم نے ابو بکر بن شیبہ سے روایت کی ہے، اور عبداللہ بن دینار کی روایت جو ابن عمر سے ہے، ان کان کما قال والا رجعت الیہ، جس کو کافر کہا اگر وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، یعنی جس شخص کو کافر کہا ہے فی الواقع اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کفر کہنے والے کی طرف، کفر قائل کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن دینار کی جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اس روایت میں یہ لفظ بھی موجود ہے۔ مسئلہ ہے مسلمانوں کو کافر کہنے والے کی تکفیر۔ مسلمانوں کو کافر کہنے والے کی تکفیر، کیا مسلمانوں کو کافر کہنے والے کی تکفیر؟ وفی روایت عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر اس روایت کو بھی امام مسلم نے صحیح مسلم میں رکھا ہے، اسے بھی پوری سند کے ساتھ سماعت فرمائیں، پھر تکفیر مومنین پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 124 ہے۔ اس سے پہلے جو صحیح مسلم کی حدیث پڑھا ابو بکر بن ابی شیبہ سے، وہ حدیث نمبر 123 تھی، تو حدیث نمبر 124 صحیح مسلم کی یہ ہے: وَحَدَّثَنَا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی ویحییٰ بن ایوب وقتیبۃ بن سعید وعلی بن حجر جمیعاً عن اسماعیل بن جعفر قال قال یحییٰ بن یحییٰ اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن عبداللہ بن دینار انہ سمع ابن عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرئ قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما ان کان کما قال وإلا رجعت علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی دینی بھائی سے کہا اے کافر، تو کفر دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹے گا، اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ ابھی آپ نے یہ حدیث سنی جو ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت ہے اور عبداللہ بن دینار کی روایت ہے ابن عمر سے، جو مسلم میں موجود ہے۔ یہ روایت اس تعلق سے ماہرین علم حدیث کیا کہتے ہیں؟ تو علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس
حدیث کو مشکل احادیث میں شمار کیا ہے، کیونکہ اس حدیث کا ظاہر معنی مراد نہیں ہے۔ اس لیے اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ قتل، زنا اور اسی طرح دوسرے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے مسلمان کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے، اور اس تعلق سے حدیث میں صراحت بھی ہے، لا تکفر مسلما بذنب۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو ایک کافر کہے، حالانکہ اس کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ دین اسلام باطل ہے، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس وجہ سے اس حدیث کی کئی توجیحات کی گئی ہیں۔ ان توجیحات میں سے بعض کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، جو شخص جائز اور حلال سمجھ کر کسی مسلمان کو ایک کافر کہے وہ کافر ہو جائے گا، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کو ایک کافر کہے اور یہ سمجھے کہ ایسا کہنا جائز ہے، تو ایسا سمجھتے ہوئے جائز سمجھ کر کہنا یہ کفر ہے، کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ دوسری توجیہ اس کی یہ کی گئی ہے کہ جو شخص مسلمانوں کو بکثرت کافر کہے گا، اس کی شامت سے وہ خود معال کار کافر ہو جائے گا، انجام کار کافر ہو جائے گا۔ نمبر 3، جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے وہ در حقیقت خود کو کافر کہہ رہا ہے، کیونکہ جس کو کافر کہہ رہا ہے اس کے عقائد اسی کی طرح ہیں اور وہ اسی کی طرح مسلمان ہے۔ چوتھی توجیہ اس حدیث کی یہ کی گئی ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے گا تو کسی مسلمان کو کافر کہے گا تو اس کی تکفیر کا گناہ اس کی طرف لوٹے گا۔ اس حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدہما، اس کی ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص نے مسلمان کو بطور سب و شتم کافر کہا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر مسلمان کو اس کے اسلامی عقائد کی وجہ سے کافر کہا تو پھر یہ کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ قاضی ایاز نے امام مالک بن انس سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث خوارج پر محمول ہے جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے۔ ایسا قاضی ایاز نے فرمایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مبتدئین بدعتی اہل قبلہ کی تکفیر، یعنی اہل قبلہ میں جو لوگ بدعتی ہیں ان کی تکفیر کے متعلق متکلمین کا نظریہ کیا ہے، تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں والجمع بین قولہم، متکلمین کا ایک قول ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے گی، اور ان کا دوسرا قول ہے کہ قرآن مجید کو مخلوق کہنا
رویت باری تعالیٰ کو محال کہنا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو سب کرنا یا لعنت کرنا کفر ہے۔ ان دونوں قولوں میں تطبیق مشکل ہے۔ یعنی متکلمین ایک طرف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے، اور دوسری طرف ان کا یہ بھی قول ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو مخلوق کہتے ہیں، جو باری تعالیٰ کے دیدار کو محال کہتے ہیں، جو شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں یا لعنت کرتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک بات کفر ہے۔ متکلمین کی ان دونوں باتوں میں، متکلمین کے ان دونوں قولوں میں تطبیق مشکل ہے۔ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ عبدالعزیز پرہاروی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس اشکال کے 3 جواب دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تکفیر نہ کرنا، اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنا شیخ اشعری اور ان کے موافق متکلمین کا مذہب ہے۔ تو شیخ حسن اشعری اور ان کے موافق متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے۔ منتقی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مذہب مروی ہے، یہی مذہب ان سے بھی مروی ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے، اور مبتدئین اہل قبلہ کی تکفیر کرنا یہ فقہا کا مذہب ہے۔ لہٰذا دونوں قولوں کے قائل الگ الگ ہیں۔ اس کی ایک شرح یہ بھی کی گئی ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل قطعیہ اور اجماع سلف کی اس پر دلالت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور رویت باری واقع ہے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو شرف عظیم حاصل ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل قطعیہ اس پر دلالت کرتے ہیں، اور سلف کا اجماع بھی اس بات پر ہے۔ تو جو شخص ان امور کا انکار کرے اس کو اہل قبلہ میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جن علماء نے تکفیر کی ہے اہل قبلہ کی، وہ تحدید اور تغلیظ پر محمول ہے، اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ اس کے سوا جب ہم ملا علی قاری کی طرف نظر کرتے ہیں اور ابن حمام کی طرف نظر کرتے ہیں، اور پھر فاضل سیالکوٹوی اس بحث میں کیا کچھ کہتے ہیں، تو فاضل سیالکوٹوی اس بحث میں لکھتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے گی شیخ اشعری نے بیان کیا ہے، اور اکثر فقہا نے اس کی موافقت کی ہے۔ ملتقی میں ایسا ہے کہ اہل قبلہ میں سے تو شیخ حسن اشعری سمجھ رہے ہیں، انہوں نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور اکثر فقہا نے اس کی موافقت کی ہے۔ منتقی میں امام ابو حنیفہ سے بھی یہی مروی ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔
اور دوسرے فقہا نے اس قاعدہ کی موافقت نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شیعہ اور معتزلہ کی تکفیر کرتے ہیں، چونکہ دونوں قولوں کا قائل ایک نہیں ہے، اس لیے ان میں تطبیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن حمام اس بحث میں لکھتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِكُفْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، جان لیجئے کہ ہم نے جو اہل اہوا مثلاً حضرت ابوبکر کی امامت کے منکر اور ان کو سب کرنے والے پر کفر کا حکم لگایا ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ سے یہ ثابت ہے کہ مبتدئین اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ سو اس تکفیر کا محمل یہ ہے کہ فی نفس ہی یہ معتقدات کفر ہیں، فی نفس ہی یہ معتقدات کفر ہیں۔ جو ان کا قول کرے گا وہ کفر کا قول کرے گا، ہر چند کے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس قول کے قائل نے حق کو طلب کرنے کے لیے حتی الوسع اجتہاد کر کے یہ قول کیا ہے، لیکن ان کی ابتدا میں نماز کے بطلان کا قول کرنا اس تطبیق کی تصحیح نہیں کرتا۔ البتہ ان کی ابتدا میں نماز کے بطلان کے قول کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ ان کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، اور یہ چیز صحت نماز کے منافی نہیں ہے۔ اور اگر یہ توجیہ نہ کی جائے تو پھر اہل قبلہ کی عدم تکفیر کے قاعدہ سے یقیناً اشکال واقع ہوگا، ایسا ابن حمام نے لکھا ہے۔ اس پر ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے پر تفصیل سے کلام کیا ہے، خواہ وہ اہل معصیت ہوں یا اہل بدعت ہوں، اور امام اعظم کا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو سب کرنا کفر نہیں ہے۔ چنانچہ سالمی نے تمہید میں اسی قول کو صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ اس تکفیر کا مبنی ثابت نہیں ہے۔ مسلمان کو سب کرنا فسق ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اور اس لحاظ سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور دوسرے مسلمان مساوی ہیں۔ بلکہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کسی شخص نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو قتل کر دیا، بلکہ حضرت عثمان اور حضرت علی کو بھی قتل کر دیا، تب بھی وہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اور یہ مسلم ہے کہ سب کرنا قتل کرنے سے کم درجہ کا گناہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص حلال سمجھ کر قتل کیا یا حلال سمجھ کر سب کرے تو وہ یقینی طور پر کافر ہوگا۔ شرح عقائد میں ہے، صحابہ کرام کو سب کرنا اور ان پر طعن کرنا اگر ادلہ قطعیہ کے مخالف ہو تو کفر ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانا، ورنہ بدعت و فسق ہے۔ تو شرح عقائد کی یہ عبارت اس بات کی تصریح کر رہی ہے کہ
سب اور تان ادلہ قطعیہ کے مخالف ہو تو کفر ہے کفر ہے ورنہ یہ بدعت و فسق ہے۔ اس عبارت میں یہ تصریح ہے کہ متکلمین کے نزدیک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو سب کرنا کفر نہیں ہے۔ نیز ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ بات مخفی نہ رہے کہ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ روافض وغیرہ کی ابتدا میں نماز کے باطل ہونے کا حکم احتیاطاً ہے اور یہ ان کے کفر کو مستلزم نہیں ہے۔ متکلمین نے جو یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یہ اس وقت ہے کہ جب ان میں کفر کی کوئی علامت نہ پائی گئی ہو اور نہ ان سے کوئی چیز موجب کفر صادر ہوئی ہو۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے کہ جو شخص اعتقاد حق کا مخالف ہو اور اس کا اعتماد سے قائل ہو، آیا اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں؟ امام اشعری اور ان کے اکثر اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہیں۔ امام شافعی کا یہ قول بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ میں خطابیہ کے علاوہ باقی اہل ہوا کی شہادت کو مسترد نہیں کرتا، اور خطابیہ کی شہادت کو اس لیے مسترد کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ کو حلال قرار دیتے ہیں۔ منتقی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ اکثر فقہا کا یہی مختار ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے، یہ میرا تبصرہ ہے، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سخت حنفی ہیں اور امام ابو حنیفہ کے موقف سے ایک بال برابر نہیں ہٹتے ہیں، مگر جب بات تکفیر اہل قبلہ کی آتی ہے تو وہ اس میں بہت پیش نظر آتے اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو خیال نہیں آتا کہ امام اعظم کا موقف یہ تھا کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ اکثر فقہا کا بھی یہی مختار ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے، مگر آج ہمارے اس دور میں تکفیری مشن شباب پر ہے، ہر فریق دوسرے فریق پر کفر کا فتویٰ ٹھوک رہا ہے، حالانکہ ہر ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں، اور ہمارے بعض اصحاب نے مخالفین کی تکفیر کی ہے، اور قدیم معتزلہ ان کی تکفیر کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم مانتے تھے، اور استاذ ابو اسحاق نے کہا جو ہماری تکفیر کرے گا ہم اس کی تکفیر کریں گے، اور جو ہماری تکفیر نہیں کرے گا ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ امام فخر الدین رازی کا مختار یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے، اور اس اشکال کا یہ جواب بھی ہے کہ روافض وغیرہ کی تکفیر نہ کرنا متکلمین کا مذہب ہے اور تکفیر کرنا فقہا کا مذہب ہے۔
تو ان دو متنافی قولوں کا قائل ایک نہیں ہے، اور اگر قائل ایک ہو تو تکفیر مخالفین کے رد کی وجہ سے تغلیظ پر محمول ہے، اور تکفیر نہ کرنا ان کے اہل قبلہ ہونے کے احترام کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ لوگ بعض امور میں بہرحال ہمارے موافق ہیں۔ تکفیر مسلم کا موضوع نہایت حساس اور نازک موضوع ہے۔ آج کے دور میں اس موضوع پر گفتگو کیے جانے کی ضرورت ہے، مگر فتنے کا دور ہے، اس وجہ سے میں اس موضوع پر ذاتی طور پر کوئی تبصرہ اور گفتگو کرنے سے متعدد وجوہ سے عاجز ہوں، مگر اس موضوع پر گفتگو کیے جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کچھ اقتباسات شرح مسلم للسعیدی سے نقل کر کے آپ کے سامنے رکھا، تاکہ آنے والی گفتگو کی بھی ایک حد تک وضاحت ہو جائے۔ قال الحلیمی رحمہ اللہ تعالی: اذا قال ذلك مسلم لمسلم فهذا على وجہین۔ حلیمی حاکم ابو عبداللہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بات جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں کہتا ہے تو یہ دو وجوہ پر ہوتا ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر کہنے والے کی مراد یہ ہو، حلیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان اراد ان الدین الذی یعتقدہ کفر، اگر کہنے والے کی مراد یہ ہو کہ وہ دین جس کا یہ معتقد ہے وہ کفر ہے، تو یہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ كَافِرٌ فِي الْبَاطِنِ وَلَكِنَّهُ يُظْهِرُ الْإِيمَانَ نِفَاقًا، اور اگر اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ باطنی طور پر کافر ہے لیکن ظاہری طور پر بطور منافقت ایمان کا اظہار کرتا ہے، تو کہنے والا کافر نہیں ہوگا، اور اگر کسی بات کا ارادہ نہ کرے تب بھی کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس نے اس کو تہمت لگائی ہے ایسی چیز کے بارے میں جس کو وہ فی نفس ہی خود نہیں جانتا۔ قال البیہقی رحمہ اللہ تعالی: قد روینا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال فی حاطب بن ابی بلتع حین خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکتابۃ الی مکہ: دعنی اضرب عنق ھذا المنافق۔ حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حاطب کے بارے میں اس وقت کہا تھا جب انہوں نے مکہ میں خط بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کیا تھا۔ عمر نے کیا کہا؟ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، چھوڑیے مجھے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عمر نے حاطب کو منافق قرار دیا تھا، جبکہ وہ در حقیقت منافق نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی تھی، اس کی اس بات کے بارے میں جو اس نے اپنی ذات کے بارے میں
خبر دی تھی، اور حضرت عمر اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے حاطب کو کفر کی نسبت، حاطب کی طرف کفر کی نسبت تاویل کے ساتھ کی تھی، اور حضرت عمر کا موقف وہ تھا جس کا احتمال تھا